بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیۃ تحرم من الذبیحۃ 15 شیئا۔ اطعمہ اور اشربہ میں آخری آواز چل رہی تھی کہ مسئلہ اولا میں یہ بتایا تھا کہ جو میتہ ہوتا ہے اس کا کھانا، اس کا استعمال تو جائز نہیں ہوتا، البتہ اس میں سے کچھ چیزیں تھیں کہ جن کا استعمال حلال تھا۔ اس مسئلہ ثانیہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ذبیحہ کی یعنی جس کو شرعی طریقے سے تزکیہ کیا گیا ہو، اب وہ چاہے بذریعہ نحر ہو جیسے اونٹ کو کرتے ہیں، یا ذبح ہو جیسے بھیڑ بکریوں کرتے ہیں، ذبیحہ دونوں پر صادق آ رہا ہے۔ جو ذبیحہ ہے جس کو شرعی انداز میں شرعی طریقے کے مطابق جس کا تزکیہ کیا گیا ہے، اس ذبیحہ کی بھی 15 چیزیں حرام ہیں۔ اب ایک تو لفظ ذبیحہ سے مچھلی نکل گئی، چونکہ وہ ذبیحہ نہیں ہوتی، اس کو تو خالی پکڑنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مکڑی ہوتی ہے اور جرات وہ بھی خارج ہو گئی، تو ذبیحہ میں رہ گئے 2 جانور، ایک اونٹ جن کو نار کیا جاتا ہے اور ایک دیگر حیوانات جن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ حیوان جسے شرعی انداز سے ذبح کیا گیا، اس تزکیہ شدہ حیوان کے جسم سے بھی تزکیہ ہونے کے باوجود 15 چیزیں حرام ہیں کہ ہم نے بکری کو شرعی انداز میں ذبح کیا، اونٹ کو نحر کیا، 15 چیزیں کھانا حرام ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے مکروہ ہیں۔ یہ ایک فہرست ہے اور اس فہرست کو ہی پڑھتے ہیں۔ الثانیہ دوسرا مسئلہ، تحرم من الذبیحہ، جو ذبیحہ ہے، اب وہ نحر والے کو بھی شامل ہے، اونٹ کو بھی شامل ہے، کہ جس کو شرعی انداز پر ذبح کیا گیا یا نحر کیا گیا جو مزکہ ہے، اس میں سے بھی حرام ہیں 15 شیئا، 15 چیزیں اس ذبیحہ کی بھی، حلال گوشت کی بھی کھانی جائز نہیں ہیں۔ فہرست: الدم، خون، والتحال بکسر الطاء، تلی، والکذی وہو ذکر، یعنی اگر وہ مذکر جانور تھا تو اس کا اعلی تناسل، والانثیان یعنی اس کے خصیتین البیضتان، والفرس گوبر، وہو الروث فی جوفہا، جو اس کے پیٹ میں گوبر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ والمثانہ بفتح المیم، مثانہ، مثانہ کو اردو میں مثانہ کہتے ہیں، ہوا مجمع البول، کہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، وہ تھیلی کی جس کے اندر پیشاب ہوتا ہے۔ والمرارہ، مرارہ کہتے ہیں پتے کو، پتا، والمرارہ بفتح المیم، التی تجمع المرۃ الصفراء، وہ جو ایک زرد رنگ کی وہ جو تلخی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ پتے کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، جو اس میں ہوتا ہے معلقۃ مع الکبد، کہ جو کلیجے کے ساتھ ہوتا ہے پتا، کلکی سے ایک تھیلی کی مانند، مراد کیا؟ وہی پتا ہو گیا۔ اچھا آگے، والمشیمہ، مشیمہ کہتے ہیں بچہ دانی کو، کہ جس وہ مؤنث جانور کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے، جس میں اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیت الولد، یعنی بچہ دانی۔ وَتُسَمَّى الْغِرْس، اس مشیمہ کو جس کو اردو میں بچہ دانی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں غرس بھی کہتے ہیں۔ غرس اگر کہیں لکھا ہو تو اس سے مراد بھی وہی بچہ دانی ہوگی۔
وَأَصْلُهَا مَفْعَلًا، اصل یہ لفظ تھا مشیمہ، مفعلہ، مشیمہ، لیکن بہرحال یا کو ساکن کر دیا گیا اور کہا کیول مشیمہ، بچہ دانی۔ اچھا آگے جی، والفارج الحیا، اس کا معنی ہے جس کا نام لیتے شرم آتے، مراد کیا کہ اس کی شرمگاہ، ظاہرہ و باطنہ، ٹھیک ہے جی، حیوانات کی شرمگاہ ہوتی ہیں، اندر باہر سارا حصہ۔ والإلباء بالمہملۃ المکسورہ فاللام ساکنہ فالباء الموحدہ فالالف الممدودہ۔ الباء، الباء کہتے ہیں گردن کے اس لمبے پٹھے کو جو جہاں گردن شروع ہو کر اس کی دم تک جاتے ہیں، لمبے پٹھے۔ عصبتان عریضتان ممدودتان من راقبہ، یعنی وہ دو لمبے پٹھے جو ہوتے ہیں جو اس کی گردن سے شروع ہوتے ہیں الی عجب ذنب، اور اس کی جہاں سے دم شروع ہوتی ہے وہاں تک وہ پہنچتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ والنخا مثلث النون، یعنی نخا، 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 یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی حرام مغز، پہلے بھی اس کی بات ہی تھی۔ الخیط الابیض فی وسط ظہر، جو پشت کی درمیان میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہوتا ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ کہ ینضم خرر سلسلہ، کہ جو اس ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو منظم رکھتا ہے، چونکہ جہاں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد باقی جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے فی وسط ہے۔ وَهُوَ الْوَتِينُ، یعنی گویا کہ وہ ایک قسم کی شہرگ ہوتی ہے کہ لا قوام للحیوان بدون ہی، اگر وہ نہ ہو، وہ چاہے انسان میں بھی وہ حرام مغز ہوتا ہے لمبا، وہ جہاں بھی اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ انسان پھر نہیں رہتا۔ خوب۔ والغدود بضم الغین المعجمہ، غدود ہیں، اردو میں بھی غدود استعمال ہوتا ہے۔ التی فی اللحم، جو گوشت میں بھی ہوتی ہیں لیکن تکثر فی الشام، البتہ چربی میں یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ وَذَاتُ الْأَشَاجِعِ، بعض میں خود اشاجع لکھا ہے اور بعض میں ذات الاشاجع، یعنی بعض میں ذات کو مضاف استعمال کیا گیا ہے اشاجع کی طرف۔ خوب۔ اشجع، ویسے وہ یہ جو اوپر رگیں ہوتی ہیں نا، یہ جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہاتھ کے اوپر والی، اس کو کہتے ہیں اشاجع، جمع ہوگی۔ فرماتے ہیں ذات الاشاجع کیا ہے؟ ہی اصول الاصابع، یعنی انگلیوں کی بیخ، ابتدا، یہ جیسے جو ہے نا یہ جوڑ، یہ کہ التی یصل بعصب ظاہر الکف، جو ہاتھ کے اوپر والی رگوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ لیکن سہا والا کہتا ہے کہ جعلہ الاشاجع، وہ ذات الاشاجع نہیں، سہا اللغہ والا ذات الاشاجع کی بجائے کہتے ہیں الاشاجع، یعنی ذات کو مضاف نہیں کرتا۔ خوب، وہ ان رگوں کو کہا جاتا ہے۔ والواحد الاشجع، خوب، اشجع واحد ہو گیا، اشاجع جمع ہو گیا۔ اشاجع ان رگوں کہتے ہیں لغوی طور پر کہ جو ہتھیلی کے اوپر والے حصے میں یہ جو اوپر رگیں نظر آتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ خوب۔ وَخِذْرَةُ الدِّمَاغ بِكَسْرِ الدال، خِذْرَةُ الدِّمَاغ یا خضرت دماغ، هِيَ الْمُخ الْقَائِن فِي وَسَطِ الدِّمَاغ، اردو میں اس کو کہتے ہیں مخ بھیجا، وہ اندر ایک سفید رنگ کا مادہ دماغ کے اندر ہوتا ہے جو دماغ کے اندر موجود ہے۔ شبہ الدودہ، جو ایک گولائی، ایک کیڑے کی مانند ہوتا ہے۔ بقدر الحمص، تقریباً چھوٹا سا، تقریباً کوئی 1 درہم کا، ذرا سا ہوتا ہے، معمولی سا۔ یخالف لونہا لونہ، کہ اس کا رنگ دماغ کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ مراد کیا کہ یہ تھوڑا سا خاکستی رنگ کا ہوتا ہے اور دماغ جو ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے۔
والحدق یخدق، پتلی، آنکھ کی پتلی، یہ جو اندر ہوتی ہے، یعنی ہے یہ حبت الحدقہ ہوا نادر من العین، یہ پورا ڈھیلا ہوتا ہے نا، اس میں سے وہ پتلی کے جو دیکھنے کی جس میں صلاحیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہ حرام ہے۔ لا جسم العین کلو، پوری کی پوری آنکھ کی بات نہیں ہے، یعنی آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے آنکھ کی پتلی حرام ہے، نہ کہ آنکھ۔ یہ 15 چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی حلال گوشت جانور کے تزکیہ ہونے کے باوجود بھی ان کا کھانا حرام ہے۔ اب علمی بحث ہے، فرماتے ہیں تحریم هذه الاشیاء اجماع ذاکرہ الشیخ، یہ جو 15 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک حلال گوشت جانور کی بھی یہ 15 چیزیں حرام ہیں، ان کا ذکر جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ البتہ غیر المثانہ، مثانہ کا ذکر شیخ طوسی نے نہیں کیا، زادہ ابن ادریس، اس کا اضافہ کیا صاحب سرائر جناب ابن ادریس ہلی نے، یعنی انہوں نے 14 نہیں کی، ابن ادریس نے کہا 14 نہیں بلکہ 15 ہیں، مثانہ کا ذکر کیا۔ وَتَابِعَهُ جَمَاعَةٌ، سب سے پہلے یہ فہرست شیخ طوسی نے ذکر کی، ایک کا اضافہ ابن ادریس نے کیا، بعد والے بزرگان نے بھی انہی کی اتباع کی، یہی فہرست جاری کرتے رہے کہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، جن میں شہید اول نے بھی اسی کو جاری رکھا کہ حرام ہے۔ شہید ثانی کہتے ہیں وَمُسْتَنَدُ الْجَمِيعِ غَيْرُ وَاضِحٍ، اب یہ حلال گوشت جانور کے تزکیہ کے بعد ان 15 چیزوں کا حرام ہونے کا مستند کیا ہے، دلیل کیا ہے، کہاں سے ان 15 چیزوں کی حرمت کو لیا گیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ غیر واضح، کم از کم یہ کلیئر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے عدم وضاحت کی، کیوں واضح نہیں ہے، کیوں کلیئر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ روایاتٌ، کیونکہ یہ ساری 14-15 چیزیں کسی ایک روایت میں، کسی روایت میں 4 کا ذکر ہے، کسی میں 5 کا ذکر ہے، کسی میں 2 کا ذکر ہے، تو یہ مختلف روایات ہیں، یتلفق من جمیع ذالک، ان ساری روایات کو اکٹھا کر کے اس کے خلاصہ جب نکالا تو یہ 15 چیزیں نکلی کہ کسی کا ذکر اس روایت میں، کسی کا اس میں، کسی کا اس میں، اس طرح کر کے ان کو جمع کر کے خلاصہ نکالا گیا۔ اب جن روایات کو جمع کر کے یہ 15 چیزوں کی فہرست تیار ہوئی، بعض رجالہا ضعیف، ان روایات کے راویوں میں بعض کنفرم ضعیف ہیں، بعضها مجہول، بعض مجہول الحال ہیں۔ پھر کیا کریں؟ چھوڑ دیں اس کو؟ فرماتے ہیں نہیں، وَالْمُتَيَقَّنْ مِنْهَا، یہ جو 15 چیزوں کی فہرست مختلف روایات کو جمع کر کے بنائی گئی ہے، ان میں سے جو کنفرم حرام ہیں متیقن، تحریم ما دل علیہ دلیل خارج، وہ تو وہی حرام ہیں جن پر دلیل خارجی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، دلیل خارجی کون سی؟ جیسے قرآن میں آ گیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فلاں، یعنی جن جن کا ذکر کوئی باقاعدہ کہیں نہ کہیں آ گیا وہ تو ہو گیا ٹھیک۔ والمتیقن منہا، اب ان حرام چیزوں میں سے جو یقیناً حرام ہے وہ تو ہو گئی ما دل علیہ دلیل خارج، جس پر کوئی ہمارے پاس دلیل خارجی موجود ہے، کا دم میں، جیسے خون ہو گیا، جیسے میں نے کہا حرم علیکم المیتۃ والدم، واتحال، تلی فی معنی ہو، یعنی یہ بھی اسی خون کے معنی میں اسی میں آ گیا ٹھیک۔ وتحریمہما، پس دم اور تحال
یعنی خون اور تلی، اس کی حرمت تو آیت مجیدہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم یہاں سے پتہ چل گیا. ٹھیک، اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَى مَسْتَخْبَصَ مِنْهَا، اسی طرح ان 15 میں سے کچھ ایسے ہیں جو باعث نفرت ہیں، یعنی جن کو انسانی مزاج اور طبیعت پسند، مثلا جیسے گوبر ہو گئی. اب گوبر کھانے کے لیے کسی انسان کا دل نہیں کرتا، یہ خبائث ہو گئے. کل فرش جیسے گوبر ہو گئی، والفرج شرمگاہ ہو گئی، والکذیب اعلی تناسل، والانسیان اس کے خصیتین ہو گئے، والمثانہ ہو گیا، والمرارہ پتا ہو گیا، والمشیمہ بچے دانی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو چونکہ ہو گئے کس میں؟ خبائث میں. تو خبائث بھی ہمارے پاس حلال نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا کلیئر. وَتَحْرِيمُ الْبَاقِي يَحْتَاج إِلَى دلیل، جو خبائث میں کنفرم ہیں چلو ان کی حرمتی سمجھ میں آ گئی. خون اور تلی وہ بھی سمجھ میں آ گیا، چونکہ دم کا ذکر آ گیا اور تلی بھی اسی دم کے معنی میں آئے. اس کے علاوہ جو باقی ہیں اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. کیا؟ حرمت ثابت کرنے کے لیے. جبکہ الاصل یقتضی عدمہ، اصل کیا تقاضا کرتی؟ عدم حرمت. کیوں؟ قانون کیا ہے کہ جس حلال گوشت جانور کا شرعی انداز میں تزکیہ کر دیا جائے اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا قانون، گویا پورا جانور حلال ہو گیا. اب اس حلال میں سے جس جس حصے کی، جس جس جز کی حرمت پر ہمیں دلیل ملتی جائے گی اس کے تو ہم حرمت کے قائل ہوتے جائیں گے، اور جس کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کی حرمت کے قائل کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوتا. ہاں جناب یہ اتنی ساری روایات جو پڑھی ہیں، روایات کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وَالرِّوَایَاتُ يُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ان میں بعض کے راوی کنفرم ضعیف ہیں، بعض مجہول الحال ہیں، تو ہم ان روایات کو زیادہ سے زیادہ کراہت ثابت کر سکتے ہیں. کیوں؟ لِسُہُولَةِ خَطْبِهَا، اس لیے کہ مستحب اور مکروہ کے لیے ضعیف روایت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حرمت اور وجوب کو ثابت کرنے کے لیے جس معیار کی روایت چاہیے ہوتی ہے کراہت اور استحباب کے لیے وہ معیار نہیں ہوتا، وہ ثابت ہے. ہاں اِلَّا يُدَّعَى اسْتِخْبَاصُ الْجَمِيعِ، مگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جناب یہ 15 کی 15 چیزیں خبائث میں سے ہیں، طبیعت انسانی ان کو قبول نہیں کرتی. ہاں اگر آپ ان سب کو خبائث میں شمار کریں تو پھر البتہ ان کی حرمت اس سے آ جائے گی من باب الخبائث. وَهَذَا مُخْتَارُ الْعَلَّامَةِ فِي الْمُخْتَرَفِ، علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختلف اشیاء میں بھی هَذَا مختار انہی 15 کی 15 چیزوں کو کیا حرام قرار دیا ہے. کس بنیاد پر؟ هَذَا یعنی کہ یہ ساری کی ساری خبائث ہیں، یعنی انہوں نے استخباص الجمیع کہا کہ یہ سب خبائث ہیں اور اس بنیاد پر ان کی حرمت کا قول دیا ہے، خبائث ہونے کی بنیاد پر. ابن الجنید اطلقا کراہیت بعض هذه المذکورات، ابن جنید حلبی نے ان 15 میں سے بعض کو مکروہ تو قرار دیا، لیکن وَلَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ شَيْءٍ، کسی ایک کے حرام ہونے پر ناس یعنی کنفرم نہیں کیا. کیوں جی؟ نظراً الی ما ذکرنا، اس کی وجہ وہ یہ جو ہم نے کہا، چونکہ جو روایات جن سے لیا گیا ہیں یہ 15 چیزیں وہ بعض ضعیف الرجال ہیں اور بعض مجہول.
ان کے رجال میں، ان کے راوی مسئلہ ہے، تو اس لیے ابن جنید نے بعض کو مکروہ تو سمجھا لیکن کسی کو باقاعدہ حرام، ختم۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو شہید اول رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرمایا کہ تاخرم من الذبیحہ، فرماتے ہیں اس ذبیحہ کی قید سے احتراز کیا ہے، من نحو السمک والجراد، کہ مچھلی وہ ذبیحہ شمار نہیں ہوتی، مکڑی ٹڈی وہ بھی ذبیحہ شمار نہیں ہوتی، پس یہ ذبیحہ جیسے بھیڑ بکرے جن کو ذبح کرتے ہیں، یہ اونٹ جس کو نار کرتے ہیں، یہ اس کے 15 چیزیں حرام ہیں۔ فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ، یہ مچھلی ہو یا جراد جو ٹڈی ہوتی ہے، اس میں سے فرماتے ہیں یہ 15 چیزیں ان میں سے کوئی سی میں بھی حرام نہیں ہیں۔ کیوں؟ اصل باحلیت ہے کہ جو اس تزکیہ کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ وَشَامَلَ ذَلِكَ، البتہ لفظ ذبیحہ شامل ہے کبیر الحیوان المذبوح، چاہے اس جو حیوان جس کو ذبح کیا گیا ہے وہ بڑا ہو، کل جزور جیسے وہ اونٹ ہو گیا، وَصَغِيرَهُ، یا وہ چھوٹا ہو جیسے چڑیا ہو گئی، ذبیحہ دونوں پر صادق آتا ہے، بڑا چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ شہید ثانی ایک اور بات کرتے ہیں کہ اگرچہ لفظ ذبیحہ جیسے گائے پر صادق آتا ہے، جیسے بکری پر صادق آتا ہے، جیسے اونٹ پر صادق آتا ہے، ویسے ہی چڑیا پر صادق آتا ہے، دونوں کو ذبیحہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وَيُشْكَلُ الْحُكْمِ بِتَحْرِيمِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، کہ جیسے اونٹ ہو گیا، گائے بھینس ہو گئی، ان میں سے تو 15 چیزیں حرام ہیں، اگر ان کی وہ 15 چیزیں حرام ہیں تو آئیے ساری کی ساری چڑیا اور جو چھوٹی سی ہوتی ہے، آیا اس کی بھی 15 چیزیں حرام ہوں گی؟ مشکل ہے۔ کیوں؟ بڑے جانور کے یہ جو ہم نے 15 چیزیں گنی ہیں وہ تو جانور بڑا ہوتا ہے، عذاب بڑے بڑے ہوتے ہیں، واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چڑیا اتنی سی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 15 چیزیں مشکل ہے۔ کیوں؟ ما عدم تمیز ہی، اس لیے کہ ان میں سے ایک ایک کو تمیز، آپ دیکھتے ہیں بڑا جانور جب اس کے وہ گردن جو اوپر ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی، جب وہ کاٹتے ہیں تو اس میں سفید سفید مادہ نکلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب اس کا حرام مغز ہے، لہذا اس کو نہیں کھانا، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، فلان ہے۔ لیکن وہ جو چڑیا ہے اب اس کی اس ریڑھ کی ہڈی میں سے حرام مغز کو کیسے؟ فرماتے ہیں ما عدم تمیز ہی، اس لیے کہ ان کو اس چھوٹے سے جانور میں سے 15 چیزوں کو ایک ایک کر کے ممیز کرنا کہ یہ فلاں ہے، یہ تلی ہے، یہ فلان ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں پس اس لیے مشکل ہے کہ بڑے حیوانات میں دوبارہ غور کرنا، جو 15 چیزیں حرام ہیں، آیا وہ چھوٹے جانور جیسے چڑیا ہو گئی، آیا اس میں بھی؟ فرماتے ہیں مشکل ہے۔ کیوں؟ لِاسْتِلْغَامِ ہی تحریم جمعیہ ہی، اس لیے کہ جب اس میں ہمیں تمید نہیں ہو سک رہی، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب میتہ اور مزکہ کا اشتباہ ہو جائے تو سب سے اجتناب کرنا ہے، تو جب ہمیں تمید نہیں ہوگی تو یہ مستلزم ہوگا تحریم جمعیہ ہی، یا اس چھوٹے جانور کو حرام قرار دے دیں، تمید جو نہیں ہو رہی، او اکثر ہو، یا زیادہ حصہ اس کا حرام قرار دے دیں۔ کیوں؟ لِلِاشْتِبَاء، اس لیے کہ ہمیں اور جز حلال اور جز حرام جو ہے اس کا اشتباہ ہے، وہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ خوب، پھر کیا کریں؟ ہاں، العجواد، شہید ثانی فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر یہ قول ہے کہ اختصاص الحکم بالنعم، کہ یہ جو 15 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، ان 15 کا حکم حرمت فقط نعم یعنی انعام ثلاثہ، ابل، بکر اور غنم کے ساتھ مختص ہو۔ یہ
وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيْوَانِ، یا جو ان جیسے، جیسے ہرن ہو گیا، اب ہرن ماشاءاللہ بڑا جانور ہوتا ہے، اس میں بھی بلکہ وہ تو بکری سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس قسم کے جو بڑے جانور ہیں ان میں ہم یہ کہہ دیں دون العصفور، نہ کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا پرندہ جیسے چڑیا ہو گئی، بٹیرا ہو گیا، جو بالکل معمولی سے ہوتے ہیں، اس کے نو و معشبہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہاں تک ایک حصہ مکمل ہوا کہ ایک حلال گوشت جانور کو جب شرعی طریقے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے یا نحر کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے 15 اجزاء بدن حرام ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ حرام کیوں ہیں وہ بحث ہو گئی، کہاں سے لیا الاخر۔ اب اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ کچھ اجزاء ایسے ہیں اس حلال گوشت کے جو تذکیہ ہو چکا ہے کہ جن کا کھانا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، یعنی اس حلال جانور کے تذکیہ کے بعد وہ اعضاء کہ جن کا کھانا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الْقُلَا بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ الْأَلِف۔ قُلَا، قُلَا جمع ہے کلیا کی یا کلوا کی۔ کلا کہتے ہیں گردے کو، کلا جمع ہو گیا گردے، کلیا گردہ، گردے نہیں ہوتے، یہ مکروہ ہیں۔ والکسر، یعنی اس کو کلا یا کیلیا یا کلوا پڑھنا، لحنون، یہ ہے غلط ہے، یعنی اس کو کل یہ پڑھنا ہے یا کل وا پڑھنا ہے، گردہ۔ کلوا یعنی کاف پر کسرہ پڑھنا لحن، یہ غلطی کس نے کی؟ عن ابن سکیت بکسر السین و تشدید الکاف، سک کی تو شاید فعیل کے وزن پر۔ اس کے حالات لکھے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کا نام ہے ابو یوسف یعقوب بن اسحاق، کان نحوین لغوین ادبین، بڑا یعنی معروف آدمی تھا۔ کان راج ثقتن جلیلن ومن عظماء شیعۃ الاثنا عشریہ، شیعہ میں سے تھا۔ وَيُعَدُّ مِنْ خواص الامام، یہ ہے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بہرحال اس کے حالات زندگی ہیں، اس کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ بہرحال اس نے کہا ہے کہ یہ کلیا یا کلوا ہے، لیکن ان کے نزدیک والکسر لحن، وہ ہو کسرہ درست نہیں ہے، یا کلیا پڑھیں یا کلوا پڑھیں، گردہ کمانے۔ اور کیا مکروہ ہے؟ وَأُذُنَ الْقَلْبِ، اُذُنَانِ تھا نا، نون تثنیہ والی زخم، جیسے وہ جو دل کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ان کے اذن کہتے ہیں۔ کان عربی میں کان ہے لیکن اردو میں کان، لیکن کان نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے گوشت کے کروتھڑے ہوتے ہیں کان نما، وہ بھی مکروہ ہیں۔ والعروق، اسی طرح رگیں، جو جانور کی رگیں ہوتی ہیں اندر وہ جن میں خون چلتا ہے، وہ بھی مکروہ ہیں۔ ختم۔ آخر میں ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ سُكِبَ التِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ وَشُوِّيَ، کہ اگر وہ تحال تلی گوشت کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس تلی کو سوراخ کر دیا گیا، وہ جو گول ہوتا ہے نا، ایک ڈوسڑا سا ہوتا ہے، اس کو سوراخ کر دیا گیا گوشت کے ساتھ، وَشُوِّيَ، پھر اس کو بھونا گیا، گوشت اور وہ جس کے ساتھ وہ ٹکڑا تھا تلی کا، تلی کو سوراخ کر دیا گیا، گوشت سے ملا کے بھونا گیا، حَرُمَ مَا تَحْتَهُ، تلی کے نیچے نیچے جو گوشت کا حصہ ہوگا وہ حرام ہوگا۔
دون ما غیرہ فوقہ، ہاں جو اوپر والا حصہ ہے، گوشت اگر اوپر بھی ہے، مثلا گوشت کا اتنا سارا ٹکڑا تھا، تلی فرق کرو جہاں تھی، اس کو کر دیا سوراخ، تو جو نیچے والا حصہ یہ حرام ہوگا، جو اس کے برابر کا ہے یا اوپر کا ہے یہ حرام نہ ہوگا۔ لیکن لو لم یکن مسکوبا، لیکن تلی ساتھ تھی گوشت کے لیکن اس کو سوراخ نہیں کیا گیا، لم یحرم ما، پھر حرام نہ ہوگا ما مطلقہ، یعنی نہ نیچے والا گوشت کے سن اوپر والا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کو ذرا غور کرنا ہے، یعنی گوشت تھا، اب یہ تلی اسے ہم نے جدا کر کے علیحدہ نہیں رکھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھی، ہم نے بھون دیا، اگر تلی کو سوراخ کر دیا تو اس تلی سے جہاں جو سوراخ کیا ہے اس سے جو نیچے والا حصہ گوشت کا وہ حرام ہوگا، اور اگر سوراخ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی حرام۔ کیوں جی؟ ھذا ھو المشہور، وجہ مستندہ روایت عمار صاباتی، چونکہ ایک روایت کی ہے عمار صاباتی نے امام صادق علیہ السلام سے، اور اس روایت میں علت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حکم کیوں ہے کہ سوراخ کریں گے تو اس سے نیچے کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر سارا گوشت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی تلی حرام رہے گی۔ اس میں علت یہ بیان کی گئی ہے بِأَنَّهُ مَا سَقْب، کہ جب آپ اس کو سوراخ کرتے ہیں، یسیل الدم من التحال، تو اس تلی سے خون بہتا ہے، اِلَى مَا تَحْتَهُ، ظاہر نیچے کی طرف ہی بہنا ہے خون نے، تو جہاں جہاں سے وہ خون گزرے گا فَيَحْرُمُ، وہ گوشت کا حصہ بھی حرام ہو جائے گا، بخلاف غیر المسکوب، لیکن اگر اس تلی کو سوراخ نہیں کیا گیا پھر کچھ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي حِجَابٍ، چونکہ ظاہر ہے وہ بند ہے اندر، اس میں سے کچھ بہا بھی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔